میں ہوں خدیجہ صفدر اور آج جس موضوع پر بات کروں گی وہ ہے ماحولیاتی تبدیلی یعنی گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج۔ ماحول انسانی صحت کے لیے ناگزیر ہے کیونکہ اسی ماحول میں انسان پروان چڑھتا ہے اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر ایک نظر اپنے آس پاس کے ماحول پر ڈالی جائے تو یہ بات فکر سے خالی نہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں اپنی بیماریوں کا سامان کر رہا ہے۔ اپنے فضول اور ذاتی مفادات کے لیے وہ اپنے ہی ہاتھوں کو خود نقصان پہنچانے کے لیے تیار کھڑا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت موسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ آج کل گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کہیں پر بھی سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے۔ جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے جو روکی نہیں جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے درخت جل جاتے ہیں، جانور جل کے مر جاتے ہیں، لکڑی جل جاتی ہے اور سارے پھل پودے وغیرہ جل جاتے ہیں، گھر جل جاتے ہیں، بعض دفعہ لوگ بھی اس میں جل جاتے ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے سیلاب بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے رونما ہوتا تھا، مگر موجودہ دور کے بڑھتے درجہ حرارت نے صورتحال کو بدل ڈالا ہے۔ گلوبل وارمنگ ایسی صورتحال ہے جس میں زمین کا درجہ حرارت بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق آنے والے 50 برسوں میں دنیا شدید گرمی سے متاثر ہوگی، جن میں خلیج فارس کا نام قابل ذکر ہے۔ گیسوں کے اخراج سے گرمی بڑھ جائے گی اور زمین توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی، جس سے بے شمار اموات واقع ہوں گی۔ ایران، دبئی، عراق، سعودی عرب اور ابو ظبی کے علاوہ ہمسایہ ممالک میں اس قدر شدید گرمی ہو گئی ہے کہ 6 گھنٹے کا درجہ حرارت 74 سے 78 سینٹی گریڈ تک جا پہنچے گا۔ ہماری زمین میں کچھ ایسی گیسز وجود میں آ رہی ہیں جو ہماری آب و ہوا کا حصہ بن کر ماحول میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، جن میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور کلورو فلورو کاربن شامل ہیں۔ یہ سب گیسز انسان ہی پیدا کر رہا ہے۔ مثلاً ریفریجریٹر اور اے سی سے نکلنے والی کلورو فلورو کاربن گیس زمین کے کرہ سے اوزون کی تہہ کو تباہ کر رہا ہے۔ اوزون کی تہہ سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے، مگر انسان کی ان بے جا خواہشات اس زندگی نے ماحول کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ میتھین گیس کھیتوں سے پیدا ہوتی ہے، خصوصاً جب چاول کی کاشت عمل میں لائی جائے، اور یہ گیس بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی طرح گلوبل وارمنگ کا باعث بنتی ہے۔ آکسیجن بہت کم رہ گئی ہے کیونکہ ڈیفارسٹیشن جو ہو رہا ہے، درختوں کو کاٹنا، ایفارسٹیشن ختم کر دیا گیا ہے، ڈیفارسٹیشن ہو رہا ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ بڑھ گیا ہے اور آکسیجن کم رہ گیا ہے۔ پاکستان میں گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کم ٹیکنالوجی میسر ہے، جس کے باعث درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سلسلہ کوہ ہمالیہ میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریاؤں کے پانی میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے، جس سے بارشوں کے بعد سیلاب آنے کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ موسم میں بے جا تبدیلی زرعی نظام کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ فصلوں اور درختوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ درختوں کو زیادہ سے زیادہ کاٹ کر بڑی عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، کمرشلائزیشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن میں کمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک سر پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی میٹنگز ہو چکی ہیں، کانفرنسز ہو چکی ہیں اور کئی نشستیں باقی ہیں، جس میں گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس گیس کے اخراج پر 2012 میں ایک نیا معاہدہ طے پایا، جو کیوٹو معاہدے میں کچھ ترمیم کے بعد وجود میں آیا۔ اس معاہدے کے تحت صرف ترقی یافتہ ممالک ہی گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس گیس کے اخراج پر کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر بعد میں چین اور ہندوستان بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اگر میڈیا اس بات کو عوام تک لے آئے اور چند احتیاطی تدابیر سے عوام کو روشناس کرایا جائے تو وقت دور نہیں کہ پاکستان بھی گلوبل وارمنگ پر قابو پانے میں کسی سے پیچھے نہ رہے۔